صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف موضوعات کے بارے میں آپ سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کے لیے جو میں نے آج جس چیز کو چنا ہے وہ ہے دوا۔ اس میں ہم سورۃ فاتحہ یعنی قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی تفاسیر ہے کہ بہت سی کتب جو ہیں جو اس سے صرف خالی اس تفاسیر سے بڑی پڑی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں جو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے اس کے متعلق جو الگ الگ مطلب کہ اس کے لفظ بہ لفظ ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور جو آج ہمارا یہ اس کے اوپر کافی مطلب کہ لمبا گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کافی کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر وقت میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کے آگے بھی تقریباً ہمارے جو ہے نا وہ 5 سے 6 سبق اس کی موضوع کے متعلق ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سکھائے برابر کسی کا سکھایا نہیں ہوتا، اس لیے صورت کا بڑا بلند مقام ہے۔ دعا کا مطلب ہے مانگنا، اور اس میں عام دستور جسے سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کی صفات کو دیکھ کر ہی سے مانگا جاتا ہے۔ ویسے تو سب انسان خود محتاج اور کمزور ہیں، مگر پھر بھی ان میں جو سخی ہیں وہ با اخلاق ہیں، با ہمت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو ضرورت مند لوگ ان سے سوال کرتے ہیں۔ جو شخص سخاوت نہ رکھتا ہو تو اس سے نہیں مانگا جاتا، جو سخی ہو مگر بد اخلاقی سے دیتا ہو تو شرفا اس سے بھی کچھ نہیں مانگتے۔ جو سخی ہو، با اخلاق بھی ہو مگر دینے کے بعد فخر کرتا ہو، سناتا ہو، احسان جلاتا، مثل کہ جو احسان جتلاتا ہو، تو باعزت لوگ اس سے بھی مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی کسی کی صفات کو دیکھ کر سمجھ کر اس سے مانگا جاتا ہے۔ جس کی اچھی صفات جس قدر کامل ہوں گی اسی قدر اس سے مانگنا اچھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ عزت بن جاتا ہے۔ انسانوں میں باہم مانگنے اور دینے میں ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے بڑے والے یعنی بڑے سے گھر والے اپنی ضروریات کو مانگتے ہیں۔ بادشاہ حکام جو بیت المال کے نگران ہوتے ہیں تو ان سے بھی اہل حاجت نے مانگنا ہوتا ہے۔ تو اس میں دینے والا جس قدر سخی مزاج، کھلے دل، یعنی جس قدر وہ سخی مزاج ہوگا، کھلے دل کا ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا، معزز لوگ اس لیے اس سے مانگنا اسی قدر آسان ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے مانگنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ان کے بعض لوگوں کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں، کسی سے ضرورت پوری کرنی ہو تو جیسا وہ بندہ ہوگا نا وہ اس سے اچھا ہوگا تو اسے مانگنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مانگنا سوال نہیں عزت بن جاتا ہے۔ اب ایسے سخی کریم با اختیار اور با اخلاق شخص سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی خوبیاں اور صفات بیان کی جائیں، اور ایسے اچھے طریقے سے بیان کی جائیں کہ وہ اس کو پسند آئیں، اور اسے ان باتوں کی صداقت کا احساس ہو کہ وہ سمجھ لے کہ یہ باتیں دل کی عقیدت سے کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ہرگز ارادہ نہیں کرتا۔ محبت و عقیدت کے اس ماحول میں مانگنا اعزاز بن جاتا ہے، اور سوال کا پورا ہونا ایسے یقینی ہوتا ہے جیسے آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لیا۔ جب انسانوں میں کسی سے مانگنے اور پانے کا رواج آپ نے سمجھ لیا تو اب بغیر مثال اور تمثیل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملے کو جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، اور اس میں خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے اسے اپنے سامنے رکھیں کہ جب مخلوق میں یعنی بندوں میں ایسے باصفات افراد موجود ہیں کہ جن سے مانگنا بھی اعزاز اور جن سے ملنا بھی یقینی ہو، تو پھر جو خالق اور مالک ہے اس میں یہ صفات کس کمال درجے کی ہوں گی، آپ ذرا سوچیں کہ وہ کس حد تک پہنچی ہوں گی۔ بس ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفات کو دل سے مان کر ایسے انداز سے بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے جواب فرمائے کہ ہاں میرے بندے تو نے سچ کہا، اور جو کہا بالکل درست کہا۔ اس کے بعد بندہ سوال کرے تو اس سوال کا یعنی جو اس نے سوال کیا ہے اس کو رد نہیں ہوتا اور ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ کہ اس کو اس بات کا یقین ہو۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے کمالات تعلیم فرمائے کہ وہ اس پر یقین کرتے ہوئے دل کی توجہ اور حضوری سے انہیں بیان کریں۔
یعنی انہیں اس چیز کا یقین ہو، پکا یقین ہو، اور دل کی توجہ ہو اور حضوری یعنی بہت ہی توجہ کے ساتھ انہیں بیان کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے، اور جب وہ اس طرح کریں گے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے جواب پائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کریں کہ دل میں یہ بات پکی بیٹھ جائے کہ ایسی صفات کے مالک کے دربار میں کوئی سوال رد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں اور صفات میں سب سے پہلے الحمدللہ ہے، وہ یہ کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ یعنی تمام خوبیاں للہ ہی، اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، غیر کی نہیں۔ فی الحقیقت وہی خوبیوں والا ہے، اس میں سب خوبیاں آ گئیں۔ پھر اس کے بعد کئی خاص صفات کو بیان کیا جن سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اور بڑی محبت چمک اٹھے، اور مانگنے کے لیے جیسی تمہید چاہیے ویسی حاصل ہو جائے۔ مگر یہ سب کچھ اسے ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ سمجھ کر پڑھے اور اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو غفلت، بے خیالی اور بے سمجھی میں پڑے وہ اس نعمت کو نہیں پا سکتا۔ حاصل یہ ہے کہ سوال مانگنا اب ایسا ہو کہ ضرور قبول ہو جائے، اور ایسا بننا اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں کو اس طرح بیان کرنے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ اے بندے، تو نے سچے دل سے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں جیسا تو نے بیان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی سورۃ فاتحہ اتار کر اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے جب مانگے تو کیسے مانگے۔ اللہ تعالیٰ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے کہتے ہیں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، نہیں، وہ 70 ماؤں کی تو ایک مثال دی ہوئی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی تو جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ ہمیں تکلیف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت ہی یعنی جب اب قرآن کی ترتیب کے مطابق جو سورۃ فاتحہ ہے، قرآن کریم کی صورت جو پہلی ہے، اس میں ہی بندے کو خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے تو کون سے طریقے اختیار کر، کون سی چیز کو بیان کر، اور کیسے مانگ، اور کیسے مانگے گا تو پھر میرے تک پہنچے گا اور میں پھر تجھے دوں گا۔ خود ہی ذرا سکھا رہے ہیں بندوں کو کہ میرے بندے تم مجھ سے ایسے مانگ۔ یہ آگے ہم الحمدللہ کا جو ترجمہ ہے وہ لفظ بہ لفظ جو اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی کچھ تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں مطلب کہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر 5-6 موضوع کے آگے بھی اگلے بیان ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم یعنی الحمدللہ اور رب العالمین تمام کا لفظ بہ لفظ جو ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کون سی مطلب کہ کیسا ہمارے ذہن ہونا چاہیے، کیسے ہمارے دل کے ارادے ہونے چاہیے کہ ایسے دعا کریں کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہو کہ وہ قبول ہو رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ جب اس چیز کا یقین آ جائے گا تو پھر وہ اللہ کے حضور قبول بھی ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دشمن کے ہر شر سے اور شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔